کا بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین قائم کر کے قرآن حدیث دے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد خلافت راشدہ قائم ہو گئی، 4 خلیفہ راشد بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہیں گی، ویسے ہی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ 30 سال ہی رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال رہیں گی، اس کے بعد جو ہے نا کاٹ کھانے والی حکومت اور بادشاہت آ جائیں گی۔ ایسا ہی ہوا، حضور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے مسلمانوں میں سے ہی لوگوں نے خلافت راشدہ کو ختم کر دیا، دنیا کی اور دولت کی اور حکومت کی لالچ کے اندر خلافت راشدہ ختم کر کے بادشاہت قائم کر دی، اور وہ بادشاہت مسلمانوں پہ بہت ظالم تھی، ظلم کرتی تھی، عام مسلمان ڈرتے تھے اور دور حکومت سے دور ہو گئے، ڈر گئے، کیونکہ ان کو اپنی جان پڑی تھی۔ وہ بادشاہت ایسی تھی کہ وہ صحابہ اکرام کو ختم کرتی تھی، ان کی بے عزت کرتی تھی، ہزاروں صحابہ اکرام کو قتل کیا انہوں نے، اور حضور کی جو اولاد ہے، حضور کی اولاد کو قتل کیا، چن چن کے مارا، حالانکہ حضور نے اپنے انتقال سے پہلے مسلمانوں کو تاکید کی تھی کہ میرے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرنا مسلمان کا اور اسلام کا ایک خاص مقام ہے۔ مسلمانوں کو حضور کی اولاد سے محبت کرنا چاہیے، کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا کہ میرے اولاد سے محبت کرو، میرے اولاد کا خاص خیال رکھو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بعد میں جو حکومت بادشاہت قائم ہو گئی خلافت راشدہ کے خاتمہ کے بعد، وہ بادشاہت نے حضور کے اولاد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، ان کو چن چن کے قتل کیا، اور حضرت حسن کے بعد حضرت علی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان کے خاندان کو چن چن کے مارا۔ اب اس بات کیا ہوا، جب خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور مسلمان کی جابر اور ظالم حکومت قائم ہو گئی، تو جو عام مسلمان تھے وہ ڈر گئے، کہ اپنی جان کا خوف ہو گیا، کہ تم کو معلوم تھا کہ صحابہ اکرام کو مار رہے، بڑے بڑے صحابیوں کو قتل کرتے، بے عزت کرتے اور مکہ مدینہ کو برباد کرتے، تو یہ ہماری کیا ویلیو ہے؟ تو وہ ڈر کے ایک طرف ہو گئے، یہ ہو گئے سنی۔ اور بعد میں کچھ لوگ جو ان کے اندر ہمت تھی، انہوں نے حضور کی اولاد کو جو بچ گئی تھی کربلا میں، اور تو ان کی مدد کی، ان کی اعانت کی، ان کی سرپرستی کی، ان کو چھپایا، ان کو پناہ دی، وہ لوگ شیعہ بن گئے۔ یہ یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ حضور کی اولاد سے محبت کرنا چاہیے، یہاں تک شیعہ تھے، صحیح تھے، مگر بعد میں شیعوں میں بھی گمراہی آئی، وہ دین سے دور ہو گئے، ان کے اندر سختی آ گئی، شدت پسندی آ گئی، اور وہ سنیوں سے نفرت کرنے لگے، ان کے خلاف غلط باتیں کرنے لگے، اور وہ غالی ہو گئے، غلو کرنے لگے۔ تو یہاں سے شیعوں کے اندر بھی گمراہی پھیل گئی، انہوں نے اپنا دین بھول گئے، اسلام صحیح مقصد بھول گئے، اور صرف جو ہے نا حضور کی اولاد کے ساتھ ہی زیادہ رہنا اور باقی لوگوں کو برا بولنا، یہ کرنے لگے، یہاں غلط ہو گیا۔ اس کے اندر پھر شیعوں کے اندر فرقے پیدا ہونے شروع ہو گئے الگ الگ کی، تو جب دین سے بھول گئے، اپنا مقصد بھول گئے، ایم بھول گئے، تو بعد میں ان کے اندر بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، شیعوں میں ہزاروں لاکھوں فرقے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ان کے اندر جو فرقہ اسماعیلیہ پیدا ہوا اور بہری فرقے پیدا ہوئے، یہ تو فرقے ہی نہیں تھے اصل میں۔ اسماعیلی جو تھے، اسماعیلی اور بہری، وہ فاطمی خلیفہ جو فاطمی بادشاہ، وہ بادشاہت چلتے رہی، تو کچھ لوگوں نے اپنے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ظاہر کر کے مصر میں اور یمن میں حکومت قائم کی، اپنی بادشاہت قائم کی، اور اپنے آپ کو خلیفہ ڈکلیئر کیا یمن میں اور مصر میں، اور بہت بڑی حکومت تھی، بہت طاقتور تھی، اور ان کو جو ہے نا باقی سنیوں سے لڑنے کے لیے، باقی لوگوں سے لڑنے کے لیے فوج چاہیے تھی، لوگ چاہیے تھے، فوج میں لوگ بھرتی کرنا چاہیے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے کچھ لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے کے مبلغ بنا کے، دائی بنا کے دنیا کے مختلف علاقوں میں بھیجا، اور وہ لوگ جو لوگوں نے جا کے دنیا کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو مسلمان بنایا، اور اپنی ملٹری میں بھرتی کر کے وہ خلیفہ کی مدد کے لیے وہ یمن اور مصر بھیجنے والے تھے، وہاں بھیج کے ان کو اپنی خلافت کی حفاظت کرنا تھا، یہ کرنے والے تھے۔ مگر پہلے زمانے میں کمیونیکیشن نہیں تھا، اور ذرائع نہیں تھے، ٹیلی فون یہ نہیں تھا، اس لیے ان کو پتہ نہیں چلا، ادھر جو ہے مصر میں اور یمن میں حکومت ختم بھی ہو گئی، دوسرے لوگوں نے قبضہ بھی کر لیا، مگر یہ دائیوں کو پتہ نہیں چلا، یہ دائی اپنے لوگ جمع کرتے رہے اور فوج میں بھرتی کرتے رہے، مگر بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا دائیوں کو، یہ بن گئے اسماعیلی اور کیا بولیں گے بہری لوگ۔ ان کا بھی ذرا دین ٹھیک ہے، باقی شیعوں کے جیسا غالی نہیں ہے بہری، مگر اسماعیلی دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے، انہوں نے جو ہے قرآن حدیث چھوڑ دیا، اور لوگوں کے غلط باتوں پہ عمل کرنا شروع کیے، اور اسلام سے بہت زیادہ دور ہو گئے اسماعیلی۔ بہری